آل صدقہ نور کا ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ بحمداللہ تعالی آج تقریباً 2.5 مہینے بعد یہ منظر دوبارہ دیکھنے کو ملا ہے کہ مسجد میں عام جمعے کی اجازت مل گئی، اور اتفاق ایسا ہے کہ جمعہ بھی آج پہلا ہو رہا ہے تو آخر جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین جمعے کی ان بابرکت ساعتوں کے صدقے پروردگار عالم ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن اور منور فرما دے۔ جمعہ تو انشاءاللہ آئندہ بھی آئے گا، لیکن پھر رمضان نہیں ہوگا، اور آئندہ سال رمضان بھی آئے گا، لیکن ہمارا پتہ نہیں۔ اللہ پاک جتنی زندگی باقی ہے پروردگار عالم ہم سب کو عافیت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ پورا رمضان گزر گیا اور آج 28واں روزہ اور الوداعی جمعہ ہے۔ آج آنے والی رات آخری طاق رات ہے، اور آخری لیلۃ القدر کی رات ہے، اور پھر عید کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام ملنے کی رات ہے۔ اس وقت رمضان پوری دنیا میں موجود ہے، اور آج پوری دنیا میں الوداعی جمعہ ہے۔ تو رمضان کے بعد زندگی ایسی گزاری جائے جو کامیاب زندگی ہو۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور وہ کہیں نہیں میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس جو میری فیلڈ ہے اور جس فیلڈ میں میں نے قدم رکھا ہے اس فیلڈ میں میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو قرآن جو لاریب کتاب ہے، قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، قرآن جو کلام الہی ہے، قرآن جس کا ایک ایک حرف صداقت پر مبنی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کسے کامیاب قرار دے رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کے پیاروں کی زندگی نفس امارہ اور شیطان کے خلاف گزرتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں اللہ کے کلام سے محبت قائم ہو جائے تو انسان کی زندگی میں کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور یہ خاص اللہ کے کلام کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید حقیقی کامیابی کی طرف نشاندہی اور رہنمائی کر رہا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کو یہ اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، اور یہ دنیا عارضی اور فانی دنیا ہے۔ اس دنیا میں رہنا بھی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور یہی رمضان کا پیغام ہے۔ کیونکہ رمضان میں جب فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. اور روزوں کی فرضیت اور روزے کیوں فرض کیے گئے؟ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے بات عرض کروں، میں ایک بات کہہ دوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں. جب درس قرآن ہو رہا ہو تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرنا بھی منع ہے. صرف درس قرآن کا پیغام سنیے. تو قرآن مجید فرقان حمید یہی پیغام دے رہا ہے، اللہ کا کلام، کہ حقیقی کامیابی کیا ہے. حقیقی کامیابی کی طرف قرآن نشاندہی کر رہا ہے، دنیا کی بے ثباتی کو بیان کر رہا ہے، اور بروز قیامت کے احوال اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. آج مجھ سمیت ہم سب غور کریں، اس وقت بخاری مسجد کھارا میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے. اسی طرح یوٹیوب فیس بک پہ کیمرے کے اس پار ایک بڑی تعداد ہے جو ہمیں سن رہی ہے، ہمیں عرصہ شامل ہے. آپ غور کیجئے کہ آج مجھ سمیت ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ہمارا کیا کردار ہے. اللہ کے کلام سے ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کتنا لو لگائی ہے. قرآن مجید فرقان حمید آگے ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا. یعنی کامیاب لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام بتا رہا ہے فمن زحزح عن النار. آج ساری بات قرآن پر ہوگی کہ آج دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، وہ کم عقل اور سمجھ رکھنے والا بھی ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ بس میں کامیاب ہو جاؤں. چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، ایک ٹھیلا لگانے والا ہو، ایک دکاندار ہو، ایک بزنس مین ہو، ایک فیکٹری کا مالک ہو، ہر شخص کہے گا میں کامیاب ہو جاؤں. اور قرآن کس چیز کو حقیقی کامیابی قرار دے رہا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. قرآن ارشاد فرماتا ہے چاہے اس کے پاس دنیاوی کوئی ڈگری نہ ہو، دنیا میں اس کے پاس کوئی گاڑی اور بنگلہ اور پیسہ اور روپیہ اور مقام اور عزت و شہرت نہ ہو، لیکن جہنم سے بچا کر اسے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. قرآن فرماتا فقد فاز فوزا عظیما، یہ تو بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو گیا ہے. قرآن اس کو کامیاب قرار دے رہا ہے. اللہ کا کلام اسے کامیاب فرما رہا ہے کہ کامیاب ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے یہ کرم کیا کہ جب وہ مرا تو مرتے ہی رب العالمین نے اسے جنت میں جگہ عطا فرمائی. اگر رب العالمین نے جہاں کامیابی کا ذکر کیا نا، ایک حقیقت کا ذکر قرآن نے کر دیا. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. شاعر نے کہا نا ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا. ارے زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. آج یہ الوداعی جمعہ، آج الوداعی جمعے کی یہ بابرکت اور پرنور ساعتیں جس میں آپ اور ہم سب قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے جمع ہونے سے منور ہونے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے جنت، جہنم، دنیا، کامیابی اور دنیا کا فانی ہونا
ان تمام چیزوں کو ذکر کر دیا کہ قیامت کے دن اجر تو سب کو دیا جائے گا، نیک بندے کو بھی اجر ملے گا، بدلہ، اجر مانا بدلہ، بدکار کو بھی اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، اور دیا بھی پورا پورا جائے گا۔ تو آج مجھ سمیت ہم سب غور کریں کہ آج ہم نے رمضان کیسے گزارا ہے۔ رمضان تو آیا، عشرہ رحمت لٹاتا ہوا چلا گیا، عشرہ مغفرت بانٹتا ہوا چلا گیا، عشرہ جہنم سے آزادی، اتقم من النار، جہنم سے آزادی جاری ہے، اور اب اس کی بھی الوداعی ساعتیں ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جب جمعے کا دن آتا ہے رمضان کا، تو ہوتا تو یہ ہے کہ سحر و افطار کے لمحات میں ہر ساعت میں لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، لیکن جمعے کا دن وہ ہے رمضان کا کہ جس کی ہر ساعت کے اندر، یوں تو روزانہ صرف سحر اور افطار کے لمحات میں ہوتا ہے کہ جہنم سے آزادی ملتی ہے، لیکن جمعے کا دن وہ ہے کہ جس کی ہر ساعت میں اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کو روشن کرنا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو روشن کرنا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو، قرآن ارشاد کر رہا ہے، فرما رہا ہے جان لو، دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ اس وقت جتنے بزرگ بھی تشریف فرمائے، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اسی طرح بزرگ، نوجوان، بچے، میری مائیں بہنیں سب کیمرے کے اس پار سن رہے ہوں گے۔ آپ نے، ہم سب نے بچپن میں کچھ نہ کچھ کھیل کھیلا ہوگا، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی کچھ کھیلتا ہے، کوئی کچھ کھیلتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب تک آپ کھیلتے رہتے ہیں نا، اس کھیل کا لطف رہتا ہے، اور جو ہی کھیل ختم ہوتا ہے لطف ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے کتنی گہری بات کہی، قرآن مجید فرقان حمید نے کتنی گہری بات کہی۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ یعنی جب تک زندہ ہے یہ سارے مزے ہیں، اور مر گئے اب مزے ختم سارے، اب جزا ہو یا سزا اس کا سلسلہ قبر میں ہونا ہے، قبر میں پہنچنا ہے۔ تو قرآن جی دنیا کی زندگی کو بیان کر رہا ہے۔ اب سوچتے چلے جائیں کہ پورا رمضان، یعنی اب تو مسجدیں کھل چکی ہیں، اللہ کے گھر آباد ہو چکے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے ان 2.5-3 مہینوں میں لوگ ایسے عادی ہو گئے کہ مجھے کل کسی نے بتایا، کہا حضرت صاحب کہ لوگ اب مغرب کی نمازیں پڑھنے نہیں آتے یہاں پر مسجد میں۔ اللہ اکبر! اس رمضان میں بھی اگر ہم اللہ کے گھر سے دور رہیں گے تو کون سا لمحہ آئے گا کہ جب ہم مسجدوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہی تو ایک مہینہ ہوتا ہے کہ جس مہینے میں ہم اللہ کے گھر کے قریب آ جاتے ہیں، اللہ کے قریب آ جاتے ہیں، بندہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ابھی رمضان کی ساعتیں باقی ہیں، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیے، دنیا کی حقیقت کو سمجھیے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور زینت ہے، صرف آرائش ہے، اور ایک دوسرے کے درمیان صرف فخر کرنا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد کی کثرت پر گھمنڈ کرنا ہے، بس یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، سنو سنو، اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
دنیا کی ساری نعمتوں کا قرآن نے ذکر کیا، وہ نعمتیں جن سے انسان چاہتے نہ چاہتے محبت کرتا ہے، جس سے انسان دل لگاتا ہے، جس سے انسان وابستہ ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں اس دنیا کے مال کی محبت آتی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں کے لیے زین للناس حب الشہوات، نفسانی خواہشات کی محبت کو سنوار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ کوئی آپ کو سنا رہا ہوں، نہیں، میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، میں ہر مسلمان کو سنا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آج اس دنیا میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انسان دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے اس نے کبھی جانا ہی نہیں ہے، اور چلا ایسے جاتا ہے جیسے کبھی رہا ہی نہ ہو۔ تو قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی نفسانی خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے سنوار دی گئی ہے۔ کس سے سنواری گئی ہے؟ من النساء، بیویوں سے، والبنین، بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی کے خزانوں کے ڈھیروں سے، والخیل المصومہ، اور تمہاری جو ہے نشان زدہ سواریوں سے، والانعام، تمہارے چوپائے، والحرث، تمہارا کھیتیاں، یعنی تمہارا بزنس۔ قرآن ان تمام چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جس سے فطرتاً انسان محبت کرتا ہے۔ مال سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو اپنی سواری سے محبت نہ کرتا ہو، اپنی جائیداد سے محبت نہ کرتا ہو، اہل خانہ سے، بچوں سے محبت نہ کرتا ہو۔ قرآن نے ارشاد فرمایا سنو، یہ جتنی چیزیں ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ قرآن کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا، ایک مشورہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلکہ ایک شرعی مسئلہ سن لیجئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رمضان کی آخری ساعتیں چل رہی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے اور انسان جاگ رہا ہوتا ہے، تو اور خصوصاً جمعے کے دن سحری کر کے سویا انسان فجر پڑھ کے اور صبح جلدی اٹھ گیا جمعے کی تیاری کے لیے، تو جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نا، ٹیک لگا کر آپ بیٹھے اور صرف ایک جھٹکا آ گیا نیند کا، صرف ایک اونگ آ گئی، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو وضو کرنے کے لیے وضو خانے میں جانا پڑے گا، جب دوبارہ آئیں گے تو جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے میرا ایک مدنی مشورہ ہے آپ کو کہ ٹیک ہٹا لیں تاکہ آپ تھوڑا سا ایکٹیو۔ آپ لوگ تو بغیر ٹیک کے بیٹھے ویسے ہی، جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا، ایک جھٹکا آ گیا نا نیند کا، گیا وضو آپ کا، آپ کو وضو کرنے جانا پڑے گا اور پھر دوبارہ اندر جگہ نہیں ملے گی۔ آپ لاکھ لوگوں کو بولے کہ جی میں پہلے کا آیا ہوا ہوں اور میں 12 بجے کا آیا ہوا ہوں، وہ نہیں سنے گی پبلک، ٹھیک ہے؟ لیے جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ کیونکہ یہ جمعہ جو ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا میں تقریباً کوئی مجھے 24-25 سال ہوگا جمعہ پڑھاتے ہوئے، تو چند ایک بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے کسی کے پیچھے جمعہ پڑھنا پڑا، چاہے میں وہ مطلب میں کراچی سے باہر ہوں یا ادھر ادھر کہیں، تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب خطبہ پڑھتے ہیں نا امام صاحب، بڑی میٹھی نیند آتی ہے، بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، ایسی پیاری نیند آتی ہے کہ ایسی تو بستر پر لیٹ کر نیند نہیں آتی۔ اچھا جمعہ پڑھ لیا پھر وہ نیند پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ اچھا سارے ہلا رہے ہیں۔ تو یہ نیند کیوں آتی ہے پتہ ہے؟ یہ نیند اس لیے آتی ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمتوں کو نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو جب رحمتوں کو نزول ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے تو دل پرسکون ہوتا ہے، اور دل پرسکون ہوتا ہے تو نیند آیا کرتی ہے۔ اللہ پاک اس جمعے کی بابرکت ساعتوں کا صدقہ رب العالمین ہمارے ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں سکون داخل فرما دے۔ تو قرآن نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے کھیتیاں، یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہارا سامان، یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہارے سونے چاندی کے ڈھیر، یہ تمہارا مال و متاع، یہ تمہاری سواریاں، فرمایا سب دنیا کی ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ سنو سنو، اللہ رب العالمین ارشاد فرمانے واللہ عند حسن المآب، سنو اللہ ہی کے پاس سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دعوت غور دے رہا ہے، آؤ آؤ
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامیاب زندگی کیا ہے۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن رسول اللہ کے قلب اطہر پر اترا ہے، جو اس کی نورانیت تھی، جس نورانیت نے صحابہ کو منور کیا، جس نورانیت نے سیدنا فاروق اعظم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملا کر کھڑا کر دیا، امام الانبیاء کا غلام بنا دیا، امیر المومنین کے درجے پر فائز کر دیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ قرآن آج بھی وہی نور دے رہا ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو اندھیروں میں بند کر لیا ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں گرفتار کر لیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں بندے جب تو قرآن پڑھتا ہے، اس بات کو علامہ حسین یوسف راجہ بنداباز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ہیں، وہ کہتے ہیں جب تو قرآن پڑھتا ہے نا تو گویا تو اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، تو اللہ سے بات کر رہا ہے، اور جب بندہ بات کرتا ہے تو پھر اس کو جواب بھی آتا ہے، تو رب سے جب بات کر رہا ہے تو تیرا رب جواب کیسے دے رہا ہے؟ فرمایا تیرا رب اس طرح جواب دے رہا ہے کہ جب تو قرآن پڑھتا ہے، جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب تو قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ چھوٹا بچہ بھی ہوگا نا، جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کرے گا، آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ کوئی ہل کے اخبار پڑھ رہا ہو؟ میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ کوئی کتاب، کوئی انگلش کی کتاب، اردو کی کتاب، کوئی رسالہ، کوئی کہانی، کوئی اخبار ہل کے پڑھ رہا ہو۔ یہ قرآن میں کیوں ہلتا ہے؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں در حقیقت تو بات کر رہا ہے اللہ سے، اب تیرے رب کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے؟ فرمایا کہ تو ہل رہا ہے نا، یہ تیرا ہلنا اللہ کی طرف سے جواب ہوا کرتا ہے۔ تو آؤ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، رب العالمین نے فرمایا قل اے محبوب آپ لوگوں سے بتائیے، آپ لوگوں سے کہیے قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، یہ جتنی دنیا کی رنگینیاں ہیں جس میں تم کھو گئے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر کیا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں سے بہتر کیا ہے۔ آج الوداعی جمعہ ہے، آج یہ جمعے کی الوداعی ساعتیں ہیں، جو گھڑی اور سوئی کا یہ گھڑی کا کانٹا آگے بڑھتا جائے گا، یہ رمضان ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچئے پچھلے سال زمین کے اوپر کتنے ہمارے رشتہ دار، جاننے والے، دوست و احباب تھے جو ہمارے ساتھ پچھلے جمعہ الوداعی انہوں نے ہمارے ساتھ پڑھا، مبارکبادیں دی عید کی، لیکن آج وہ زمین کے اندر ہے۔ کل ہی ہماری بخاری مسجد کے ایک امام مفتی امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، جو نوجوان تھے بیچارے، جوان تھے بالکل، وصال ہو گیا، اور آج وہ قبر کے اندر اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ تو زندگی سنوار کے چلے گئے خوش نصیب لوگ، کہ آج حالانکہ میری کوئی ان سے خاص ملاقات نہیں تھی، نہ میں کوئی ان کو اتنا جانتا تھا، لیکن جو میں نے ان کے بارے میں سنا کہ دین کی کوڑا رکھنے والے، دین سے محبت کرنے والے، دین کا پیغام پہنچانے والے، آج وہ تو دنیا سے روشن ہو کر چلے گئے، اور رات بھی ملی ہے تو کون سے ملی ہے، دن بھی ملا ہے تو کون سا ملا ہے؟ 27 رمضان مبارک۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا، خیر رمضان کا تو ہر دن ہی بابرکت ہے، ہر ساعت ہی برکت ہے، ہر گھڑی ہی بابرکت ہے، لیکن آج اس وقت صرف ہم اتنا جانتے ہیں کہ میں اور آپ ہم سب اس وقت زندہ ہیں، رمضان موجود ہے، الوداعی جمعہ ہے، قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے، آؤ آؤ اس دنیاوی تمام رنگینیوں سے بڑھ کر میں تمہیں بتاتا ہوں، قرآن ارشاد فرما رہا، آؤ میرے پاس۔ فرمایا بخیر من ذالکم، ان سب سے بہتر کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ متقیوں کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ آج میں چاہتا تو میں آپ کو واقعات سناتا، چٹپٹی باتیں کرتا، آپ نعرے مارتے، بہت مزہ آتا، لیکن آج چونکہ یہ اتفاق ایسا ہے کہ پہلا جمعہ ہے لاک ڈاؤن کے بعد کہ جو سر عام اجازت دی گئی ہے اور آپ ہم سب ادا کر رہے ہیں، ورنہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، سوشل ڈسٹینسنگ، ایک عجیب غریب قسم کا لفظ لے کر آئے تھے۔ خیر چلیں جی ٹھیک ہے، ہم منع نہیں کرتے۔ اور آج
اتفاق ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور یقینی آخری جمعہ ہے. پہلے تو تھا نا کہ اتنے روزے ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، اب یہ ہے کہ اتنے گھنٹے رہ گئے، اتنے دن رہ گئے بس. پھر جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، پھر رمضان آئے گا، پھر رمضان آئے گا، برکتیں بھی لٹائے گا. اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے. تو قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ تیرے لیے تیرے رب نے جنت تیار کی ہے. جنت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، بلکہ قرآن نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اس میں صاف ستھرے شہد کی نہریں ہیں، وہ شرابًا طہورا، اور اس کے اندر پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں. قرآن شاہ فرماتا جنات عدن، قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین شاہ فرماتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. جنت کی ایک جھلک بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ جہاں دودھ کی نہریں ہیں، جہاں صاف و شفاف پانی کی نہریں ہیں، پانی بھی جنت کا ایسا ہوگا جو دنیا کے دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. دودھ کا عالم کیا ہوگا، پھر شہد کا عالم کیا ہوگا. اللہ فرماتا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فرمایا اس میں دو جنتیں ہیں، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ فرماتا دو جنتیں اس کے علاوہ ہیں. وہ دو جنتیں کون سی ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو جنتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک جنت چاندی کی ہے، اس میں جو کچھ ہے محلات برتن وغیرہ سب چاندی کا ہے. اور فرمایا ایک جنت سونے کی ہے، اور اس میں محلات، سڑکیں، سامان، جو برتن جو کچھ ہے سب سونے کا ہے. اور قرآن نے فرمایا وہ جنت میں چاندی اور سونا کیسا ہوگا؟ مدہامتان. فرمایا ایسا ہوگا کہ اس سے آر پار نظر آتا ہوگا. تو دنیا کی کس چیز سے جنت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. بے شک نیک لوگ ایسی شام کے شراب پیئیں گے، ایسی شراب کے جام پیئیں گے جس میں چشمہ کافور کے پانی کی آمیزش ہوگی. فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم. قرآن ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو قیامت کے شر سے بچا لے گا. یاد رکھیے میرے بھائیوں، قیامت میدان محشر اس قدر سخت عالم ہوگا، اس قدر ہیبت کا عالم ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے عذاب قبر کے بارے میں فرمایا گیا کافر کو قبر میں لوہے کے گرزوں سے، اور وہ آپ کے بنے ہوئے ہوں گے، اس سے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، اس کا سر کچلا جائے گا، اس کی قبر کے اندر جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی. اور یہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. لیکن جب میدان محشر آئے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام آواز لگائیں گے اے بوسیدہ ہڈیوں اٹھو اٹھو، تمہیں تمہارا رب بلا رہا ہے. سب ایک دم کھڑے ہو جائیں گے. اب کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. قرآن ارشاد فرماتا ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، سب کی خوف و دہشت کے ساتھ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. اور میدان محشر کا عذاب اس قدر سخت ہوگا، اس قدر سخت ہوگا کہ کافر عذاب قبر بھول جائے گا. میدان محشر کا عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ کافر عذاب قبر بھول جائے گا، اسے یاد ہی نہیں رہے گا عذاب قبر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن ارشاد فرما رہا ہے. 23ویں پارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب کافر میدان محشر میں پہنچے گا تو وہ کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری مرقد، ہماری قبروں سے کس نے جگا دیا. اتنا میدان محشر کا عذاب ہوگا. سارے انبیاء لرزا ہوں گے، سارے انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. اللہ فرماتا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ فرماتا آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا،
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت کا دن اسے سب سے بے نیاز کر دے گا، کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ اللہ کا کلام ہمیں بتا رہا ہے اس وقت صرف اور صرف اگر کوئی راحت میں ہوگا تو صاحب ایمان ہوگا، کافر پھنسا ہوا ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں جھجوڑ رہا ہے کہ آؤ ابھی بھی وقت ہے، آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، صرف دنیا پر راضی نہ رہو، دنیا ایک دن نصرت ہونا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں انسان دنیا میں سو رہا ہے، انسان دنیا میں، دل کے کانے سے سنیے گا مولا علی کا فرمان، مولا کائنات فرماتے ہیں انسان سو رہا ہے اور جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا۔ جب مجھے ڈینگو ہوا نا، اور مجھے نہیں پتا تھا مجھے ڈینگو ہو چکا ہے، اور وائٹ سیل گرتے رہے، اور جب میں بے ہوش ہو گیا، پھر میرے گھر والے مجھے اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، اور ہاسپٹل میں مجھے ہوش آیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ایک لمحے کے لیے میں نے کہا کہ کہاں ہوں میں؟ خیر وہ پھر سب یاد آ گیا مجھے کہ یہ ہوا تھا اور یہاں مجھے بتایا گیا، لیکن اس وقت میں سوچنے لگا کہ ایسے ہی ہوگا، انسان اچانک مر جائے گا، آنکھ کھلے گی تو خود کو قبر میں پائے گا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جنہوں نے کہا تھا کہ کل سے توبہ کر لیں گے، قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو قبر میں جا کر کے رہے کہ بس ایک بار ایک نماز ادا کرنے کا موقع دے دیا جائے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں جو کہتے ہیں بس ایک بار زندگی میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، پھر رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، رسول کے طریقوں کے نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ارشاد فرما رہا ہے اور ہمیں جھجوڑ رہا ہے کہ آؤ آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرا رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ارے تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا رب بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو صحابہ کہ انسان رب العالمین بندے کی توبہ کرنے سے کس قدر خوش ہوتا ہے؟ بندہ گمراہ ہو جائے، گناہوں کی طرف لوٹ پلٹ جائے، گناہوں میں غرق ہو جائے، لیکن بس ایک بار لوٹ آئے نا تو رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ، رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص صحرا کا سفر کر رہا ہو، اس کے پاس سواری ہو، سواری پر پانی ہو، اس کے پینے کے لیے، اس کے کھانے کے لیے کھانا ہو، اور اچانک ایسا ہو کہ وہ لیٹے تو اس آنکھ کھلے تو اس کی سواری غائب ہو، پانی سمیت کھانے سمیت اس کی سواری موجود نہیں، اب لق دق صحرا ہے، چاروں طرف وہ تنہا ہے، وہ ادھر باغلوں کی طرح بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگا، اتنا بھاگا کہ اسے بھوک لگنے لگی، اسے پیاس لگنے لگی، اور اس قدر تھک گیا کہ اب اس کی جان نکلنے والی ہے، وہ مرنے والا ہے۔ اچانک وہ لیٹ گیا اور زندگی کی بازی ہارنے لگا، آخری سانسیں گن رہا ہے، پیاس کی شدت سے اس کا گلا سوکھ رہا ہے، بھوک سے اس کے پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں، قریب ہے کہ مر جائے گا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری پانی اور کھانے کے ساتھ اس کے برابر میں کھڑی ہے، اس کے سرہانے کھڑی ہے۔ اے میرے صحابہ بتاؤ وہ بندہ کیسے خوش ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی خوشی کا تو عالم نہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب العالمین اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آ جاؤ اللہ رب العالمین کے محبوب کی پسند کو اپنی پسند بنا لو۔ یا آج ابھی شیطان بند ہے، قید میں ہے، حدیث میں پاک میں فرمایا گیا ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے رب سے ناطہ جوڑ لیں، ہم اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں۔
آج کے بعد ساری نمازیں مسجد میں ادا کریں، با جماعت ادا کریں۔ آج بہت بڑی رات ہے، آج کی رات جو آنے والی، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دربار میں گزارنا ہے۔ مارکیٹ کی رونق، مارکیٹ تو خیر بند ہے، لیکن گھر میں رہتے ہوئے کہ چلو جی ویڈیو پہ سن لیں گے، دوسرے چینلز کو بھی دیکھ لیں گے، نہیں، اللہ کے گھر میں قرآن سے وابستہ ہونا ہے، قرآن مجید فرقان حمید سے نور پانا ہے۔ اور آج الحمدللہ پہلی بار زندگی میں بخاری مسجد کھارا در میں الحمدللہ 29 روزہ تراویح، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ پہلی بار کیا ہے؟ پہلی بار یہ ہے کہ 29 روزہ تراویح ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ تو آپ جتنے احباب ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ آج کی رات ہمارے ساتھ گزاریے، ختم قرآن میں شامل ہو۔ انشاءاللہ نماز عشاء، اس کے بعد تراویح، ختم قرآن، پھر اس کے بعد میں خود انشاءاللہ شامل رہوں گا اول تا آخر، اور ایک قرآن کے ایک ایک حرف کے وسیلے سے دعائیں ہوں گی، ایک ایک لفظ کے وسیلے سے۔ تو آپ نے یہ ساتھ یہ نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے تفسیر قرآن ہے، اور رات 12 ساڑھے 11 12 بجے کے درمیان انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز قائم ہوگی، پھر مختصر درس قرآن ہوگا، پھر ذکر ہے، پھر دعا ہے، ثنا خوانی ہے، اور آج کی رات ہماری یادگار، رمضان کی یادگار رات بن جائے۔ الوداعی آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ براہ راست ظاہر سے باتیں سن تو رہے تھے ماشاءاللہ، فیس بک پہ سن رہے ہوں گے، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے، یادگار رمضان ہو رہا تھا، پورا قرآن بیان کر دیا گیا، سن لیا گیا، پڑھ لیا گیا۔ بس اللہ اب ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جتنے آخر وضو خانہ تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان سب سے میں درخواست کروں گا کہ آج آپ رات آپ نے کہیں نہیں جانا، کسی ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھنا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، کیونکہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا۔ لہٰذا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ سال رمضان دیکھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین بس اسی رمضان ہماری مغفرت فرما دے۔ ابھی انشاءاللہ حسب معمول جسے نماز ہوتی ہے نماز ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام نماز کے بعد، اور پھر الوداع بھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ صلاۃ والسلام کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر الوداع پڑھیں گے۔ آخر میں ایک اعلان، اور اخراجات مسجد کے بدستور چل رہے ہیں، اور جو ہے بلز وغیرہ جو یوٹیلیٹی بلز آتے ہیں وہ سب مسجد کے آ رہے ہیں، اور سارے معاملات، اسٹاف کی تنخواہیں، امام موذن کی تنخواہیں سب چاہ رہی ہیں، لیکن تقریباً کوئی 8-10 جمعے ہو گئے، پبلک نہیں ہے، تو سارے جو آمدنی کے ذرائع وہ بند ہو چکے ہیں مسجدوں کے، صرف بخاری نہیں دیگر مساجد کے بھی، لیکن میں بخاری کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو آپ کی خدمت میں التجا ہے کہ آپ جو بھی ٹوکری وغیرہ گھومے گی بھرپور تعاون فرمائیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ تعاون کرنا چاہیں ضرور شامل ہو، آج ضرور شامل ہوں۔ انشاءاللہ سحری کا بھی تمام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو میں نے کہا، ہم نے سنا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نیچے کے ہال میں ہے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صف درست کر کے دوبارہ بیٹھ جائیں۔ تشریف رکھیں، جو صفی درست ہو گئی ان کی بیٹھ جائیں، جلدی جلدی آگے آ جائیں، کسی کا انتظار نہیں کریں۔